ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار میں گیا۔ جمعہ کا دن تھا، کوئی چیز خریدنی تھی۔ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس بازار میں وہ چیز خریدنے کے لیے گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ جنت کے بازار میں نصیب فرمائے، یعنی ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز مفت ملتی ہے اور بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جنت میں بھی بازار لگا کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں بازار لگا کریں گے، اور وہ بازار کس طرح لگا کریں گے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت تمہیں سب نعمتیں مل چکی ہیں، اور عرض کریں گے جی یا اللہ ساری نعمتیں مل گئیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلو، آج میں نے تمہارے لیے جنت میں بازار لگایا ہے، اس بازار میں گھومو، اس میں چیزیں دیکھو۔ چنانچہ وہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں سے باہر آئیں گے اور بازار میں گھومیں گے پھریں گے، اس بازار کو دیکھیں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں لگی ہوں گی کہ جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، وہ ہر چیز کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت، یہاں تمہیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چیز تمہیں پسند آئے اس کو اٹھا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ اہل جنت ان کو بازار میں جو چیز بھی نظر آئے گی وہ وہاں سے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جنت میں اس طرح کا بازار لگائیں گے کہ وہ اشیاء جو ان کو مل چکی ہیں وہ اس سے الگ ہوں گی، جو وہ دیکھیں گے پھر اس میں سے جو بھی ان کو پسند آئے گی وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب جنت کے اس بازار میں خریداری ختم ہو جائے گی تو پھر ایک منادی اعلان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اجتماع ہے، سارے وہاں اکٹھے ہو جاؤ، اور یہ کہا جائے گا کہ آج وہ دن ہے جو دن تم دنیا میں جمعہ کا منایا کرتے تھے، آج جمعہ کا اجتماع اس کا بدل جنت میں ہوگا، یعنی جنت کے اجتماع میں اس اجتماع کو بدل دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے دربار میں سب اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوگا، ان کو دعوت دی جائے گی کہ اس دربار میں اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ تمام اہل جنت اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں گے۔ اس میں ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ کرسیاں لگی ہوں گی، کوئی کرسی ہیرے جواہرات کی ہوگی، کوئی کرسی سونے سے بنی ہوگی، کوئی کرسی چاندی سے بنی ہوگی، غرض مختلف کرسیاں بنی ہوئی ہوں گی۔ ہر انسان کے لیے اس کے رتبے کے مطابق اس کی نشست تیار کی جائے گی۔ جو سب سے ادنا درجے کے جنتی ہوں گے ان کی نشستوں کے آس پاس مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے جن سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، لیکن کوئی بھی جنتی
دوسرے جنتی کو دیکھ کر حرص نہیں کرے گا، وہ اپنی اسی جنت میں، اپنی اسی نعمت میں خوش ہوگا جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دی ہوگی۔ وہ دوسرے کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے وہ مل جاتا، میں وہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ کیوں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جس حالت میں جیسے بھی وہاں انسان کو رکھا ہوگا، وہ اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسی حالت میں خوش ہوگا۔ چنانچہ جب سارے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے، جنہوں نے قیامت کا سور پھونکا تھا، ان سے ان کے اپنے لحن میں اللہ رب العزت اپنا کلام حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے قیامت کا سور پھونکا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ایسے لحن میں اپنا کلام اور نغمہ سنوائیں گے کہ ساری دنیا کے لحن اور موسیقیاں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی، ساری نعمتیں، ساری موسیقیاں ان کے سامنے کمتر ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نغمہ اور کلام سننے کے بعد آسمان پر ایسے بادل چھائیں گے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ گھٹا آ رہی ہے، وہ جنتی بیٹھے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ گھٹا آ رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ جنتیوں کے اوپر پہنچ جائے گی تو ان کے اوپر مشک و عنبر اور زعفران کی ہلکے ہلکے چھینٹے پڑیں گے، جن سے وہ معطر ہو جائیں گے۔ وہ ایسی خوشبو ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے وہ سونگھی ہوگی، نہ کسی نے وہ دیکھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں انسان کو ایسی فرحت اور نشاط ملے گی کہ جس سے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا اور انسان پہلے سے زیادہ حسین ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا مشروب ان کو پلایا جائے گا، وہ مشروب ایسا ہوگا کہ اس کی تشبیہ ہم دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اہل جنت سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس نیکی کے بدلے میں تمہیں یہ نعمت ملے گی، اس نیک کام کے بدلے میں تمہیں یہ میں نعمت دوں گا، اس کام کے بدلے میں یہ لذت دوں گا، کیا کوئی ایسی میری نعمت، ایسی میری لذت کوئی رہ گئی ہو جو میں نے تمہیں آج عطا نہ کی ہو جنت میں؟ تو مجھے بتلاؤ۔ تمام اہل جنت اللہ رب العزت کے سامنے عرض کریں گے، یا اللہ، جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ہر چیز ہمیں مل گئی، اب ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سوچو، غور کرو، تمہیں کوئی ایسی نعمت ہو جو نہ ملی ہو، جو تم چاہتے ہو لیکن تمہیں وہ نعمت نہ ملی ہو۔ چنانچہ وہ آدمی غور کریں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس جگہ پہ بھی علماء کام آئیں گے، اس جگہ پہ بھی علماء کام آئیں گے۔ چنانچہ تمام انسان مل کر علماء کے پاس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت ایسے اعلان فرما رہے ہیں، آپ ہمیں بتلائیں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو ہمیں نہ ملی ہو، ہم اللہ سے مانگیں۔ تو علماء اس وقت جنتیوں سے کہیں گے، اللہ کے بندو، اللہ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ ساری مل گئی، لیکن ایک نعمت ابھی بھی باقی ہے۔ تو جنتی پوچھیں گے علماء سے کہ وہ کون سی نعمت ہے جو ہم اللہ سے مانگیں؟ تو علماء جنتیوں سے کہیں گے کہ جاؤ اللہ رب العزت کے دربار میں اور ان سے عرض کرو، یا اللہ،
ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، یہی وہ نعمت ہے جو نہیں ملی، ہمیں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ ان کے یہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور وہ ایسی نعمت ہوگی کہ جنتی جنت کی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ہمیں جنت کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی لذت نہیں چاہیے، بس وہ اپنا دیدار ہی ہمیں کرواتا رہے، ہمیں تو تیرا دیدار نصیب ہو گیا، گویا ہمیں سب کچھ مل گیا، یہ جنت کی ساری نعمتیں، یہ ساری لذتیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ ساری ایک طرف، تیرا دیدار ایک طرف، یا اللہ یہ ساری چیزیں تیرے دیدار کے سامنے ہیچ ہیں، کمتر ہیں، تیرے دیدار کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بس تیرا دیدار چاہیے۔ چنانچہ پھر پردے ڈلنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنا دیدار ان کے سامنے سے ختم کر دیں گے۔ اس اللہ کے دربار سے اٹھ کر جب اہل جنت اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے تو ان کی بیویاں ان سے پوچھیں گی کہ آج تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آج تمہاری وہ حالت نہیں جس حالت میں تم یہاں سے گئے تھے، آج تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہے، تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہے۔ تو اہل جنت اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہم جس حال میں تمہیں چھوڑ کر گئے تھے تم بھی ویسی نہیں ہو، تم بھی پہلے سے خوبصورت ہو گئی ہو، تمہارے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے، تمہارے حسن میں اضافہ آ چکا ہے۔ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ رب العزت جو اپنے دیدار سے پہلے ہوا چلائیں گے، اس ہوا کی بدولت ان اہل جنت کے اندر جو فرحت اور نشاط آئے گی، ان کے حسن و جمال میں اس ہوا کی بدولت اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتی ہیں۔ جو اضافہ فرمایا ہوگا یہ سب اسی ہوا کی وجہ سے ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اہل جنت کو جب اپنا دیدار کروائیں گے تو اہل جنت سب کچھ بھول جائیں گے اور وہ اللہ رب العزت سے یہی عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو صرف آپ کا دیدار چاہیے، ہمیں جنت کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔